السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، پردہ نشیں خواتین امت اسلامیہ، اس وقت بھارت کے مسلمان ایک بڑی کٹھن پرستھتی، بڑے کرائسس کے دور اور حالت آزمائش سے گزر رہے ہیں. بھارت کے مسلمانوں کے لیے اس وقت ایک بڑی آزمائش یہ ہے کہ بھارت کے مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت، دین کی حفاظت، قرآن اور شریعت مطہرہ کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے دیش کی رکشا اور دیش کے سمویدھان کی رکشا کیسے کرے. ایک چناؤ پرن پرستھتی اور ایک چنوتی ہمارے سامنے ہے. اس سے پہلے جب یہ ملک انگریزوں کا غلام بن گیا تھا، تن کے گورے اور من کے کالے انگریزوں نے اس دیش کو غلام بنا لیا تھا، تو اس وقت جب ان گورے ڈاکوؤں کے خلاف بھارت کے مسلمانوں نے جہاد کا اعلان کیا، اور اس وقت ہمارے بڑوں نے اپنی جان کی بازی لگائی دیش کی رکشا اور دیش کی سدھینتا کے لیے، اس ملک کی آزادی کے لیے، تو اس وقت علماء نے، اکابرین نے اور بزرگوں نے مل کر یہ کہا تھا کہ انگریزوں یاد رکھنا کہ یہ ملک بھارت آزاد تھا اور آزاد رہے گا. اس وقت جب آزادی کی لڑائی شروع ہوئی تو بھارت میں کوئی ہندو اور مسلمان نہیں بلکہ سارے اس کے سارے ہندوستانی اور بھارتی لوگ ہوا کرتے تھے. گلے مل کر ہم نے لڑائیاں لڑی اور بھارت کو آزاد کرایا. افسوس یہ کہ جب بھارت غلام تھا تو ہم سب ہندوستانی تھے
اور جب بھارت آزاد ہو گیا تو یہاں کے رہنے والے ہندو اور مسلمان ہو گئے، وہ دو حصوں میں بٹ گئے۔ لیکن مسلمانوں نے ہر دور میں اپنے اللہ کی مدد سے اپنے ملک کے ساتھ ایسی وفاداری کی ہے کہ اس ملک کی مٹی اگر کسی کی خوشبو سے رنگ کر اپنے پھول کو کھلاتی ہے تو وہ کوئی اور نہیں، مسلمانوں کے خون ہے۔ اگر بھارت کی مٹی کو نچوڑ کر سونگھو گے تو اس میں ہمارے شہیدوں کے خون کی خوشبو آئے گی۔ لیکن عزیزان ملت، آزادی کے بعد بھارت کا مسلمان چند پولیٹیکل پارٹیوں کا غلام بن کر رہ گیا، کچھ پارٹیوں کے دلال بن کر رہ گئے، اور یہ ہمارا بنگال جو ایک خوبصورت انسانوں کی آبادی ہے، یہ بنگال جو مانوتا کا گلدستہ اور مانوتا کے پھولوں کا باغ ہے، اس بنگال میں بھی یہ بات چل پڑی کہ مسلمانوں، تمہاری سب سے بڑی کمزوری اور دربلتا یہ ہے کہ تم دین سے زیادہ پارٹیوں کے وفادار بن جاتے ہو۔ ایک مارنے والا مسلمان، مرنے والا مسلمان، اگر بھائی بھائی میں دشمنی تمہاری پولیٹیکل پارٹیوں کی وجہ کر، اے مسلمانوں، تم کسی کی دلالی، نوکری اور غلامی کے لیے اس دنیا میں پیدا نہیں ہوئے ہو، او مسلمانوں، تم محمد کی غلامی کے لیے دنیا میں پیدا ہوئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارا مجمع کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ، اپنے دین کی حفاظت کے ساتھ، قرآن، شریعت و سنت کی حفاظت کے ساتھ، اس عظیم الشان اسلام کے حکم کے مطابق ہم بھارت کی بھی رکشا کریں گے اور بھارت کے سنویدھان کی بھی رکشا کریں گے، کہیے انشاءاللہ۔ یہ ہماری طرز زندگی ہے۔ لیکن عزیزان ملت، اس وقت اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایک فاسسٹ طاقت اور فسطائی طاقت بھارت میں ہمارے بڑے بھائی ہندو بھائیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے نفرت اور مسلمان بھائیوں کے دلوں میں ہندو بھائیوں کے لیے جو گھرنا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں، ان نفرت کا مقابلہ، اس گھرنا کا مقابلہ اور اس برائی کا مقابلہ تم لڑائیوں سے نہیں، تلواروں سے نہیں، جھگڑوں سے نہیں، گالیوں سے نہیں، جلسوں سے نہیں، بلکہ آؤ نفرتیں پھیلانے والوں کا مقابلہ ہم اپنے مصطفیٰ کی محبتوں کے ذریعے سے کریں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ہم لڑائی نہیں، ہم جھگڑا نہیں، سڑکوں پہ کسی بس اور ٹرین میں پتھر مسلمان نہیں مارے گا۔ مسلمان اپنے ہاتھوں سے پتھر نہیں پھینکا کرتا، بلکہ مسلمان سڑک پہ گرے ہوئے پتھروں کو ہٹا دیا کرتا ہے۔ اس لیے ہٹاتا ہے تاکہ آنے جانے والوں کو آرام مل سکے، راحت مل سکے۔ ہم وہ قوم نہیں جو سڑکوں پہ کانٹا بچھا دیں، ہم وہ قوم نہیں جو سڑکوں پہ ٹائر جلائیں، ہم وہ قوم نہیں جو سڑکوں پہ بسوں پہ آگ لگائیں، ہم وہ قوم نہیں جو سڑکوں پہ پتھر پھینکیں۔ ہم وہ قوم ہے کہ لگی ہوگی آگ تو پانی ڈال کر بجھا دوں گا، اگر دل میں ہوگی نفرت تو محبت سے بجھا دوں گا، سڑک پہ ہوگی پتھر، سڑک پہ ہوگا پتھر تو اپنے ہاتھوں سے اٹھا دوں گا انشاءاللہ۔ ہم وہ قوم ہیں۔ آج آپ کو وہ ثابت کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، آج آپ کو وہ بتانا پڑے گا۔ اس وقت بھارت میں جو پرستھتی ہے، بھارت میں جو سچویشن ہے، وہ کیا ہے؟ بھارت سرکار، آپ کو میں بتا دوں کہ جب سرکاریں بنتی ہیں تو سرکار بننے سے پہلے پردھان منتری کسی پارٹی کا نیتا ہوتا ہے، گرہ منتری، آنریبل ہوم منسٹر کسی پارٹی کے نیتا ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو کلیئر بتا دوں کہ جب کوئی شپت لے لیتا ہے تو وہ پھر پارٹی کا نہیں، وہ بھارت کا سنویدھان ہوتا ہے، وہ بھارت کا پردھان منتری ہوتا ہے، بھارت کا گرہ منتری ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، جو بھی بھارت کا پردھان منتری بنے گا ہم اس کا سمان کریں گے، عزت کریں گے، لیکن اگر کوئی بھارت کے سنویدھان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا تو ہم سر پہ ٹوپی نہیں، کفن باندھ کر بھارت کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔
عزیزان ملت، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں وہ حالات یہ چل رہے ہیں کہ بھارت میں بھارت کے مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس یعنی دیتیو شرینی، سیکنڈ کلاس کا ناگرک، سیکنڈ کلاس کا سٹیزن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کی سب سے زیادہ نظریں مسلمانوں کے مدرسوں پہ ہے، سب سے زیادہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ یہ سچ ہے کہ مسلمانوں سے مدرسوں سے لائر نہیں بنتے، یہ سچ ہے کہ مدرسوں سے ڈاکٹر نہیں بنتے، یہ سچ ہے کہ مدرسوں سے انجینئر نہیں بنتے، یہ سچ ہے کہ مدرسوں سے ایڈوکیٹ نہیں بنتے، تو پھر تم مدرسوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ اس لیے پڑے ہو کہ تم جانتے ہو کہ مدرسوں سے کچھ بنے یا نہ بنے، مگر انسان اگر کوئی بنتا ہے تو وہ مدرسوں سے ہی بنتا ہے۔ تمہاری تکلیف یہ ہے، میں جانتا ہوں آج وجہ کیا ہے۔ عزیزان ملت، اس وقت دنیا میں ایک انترراشٹریہ شریانترن، ایک انٹرنیشنل کانسپریسی چل رہی ہے، اور وہ یہ چل رہی ہے کہ آؤ مسلمانوں کے اندر مسلک کی بنیاد پر پھوٹ ڈال دو، اسلام کو کمزور کرو، مسلمانوں کو نروس اور بزدل بنا دو۔ اے مسلمانوں، زندگی بچانے کے لیے بزدل مت بننا، اگر شہید ہو کر بننا پڑے تو بہادر بننا انشاءاللہ۔ اگر تم ہزار جتن کر لو پھر بھی مرنا ہے تمہیں۔ اس وقت کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اسلام سے مسلمانوں کو الگ کر دیا جائے، نعوذ باللہ، اور دوسری کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ انٹلیکچول، جس کو ہم بدھی جیوی کہتے ہیں، بدھی جیوی اور علماء کے اندر پھوٹ ڈال دیا جائے، تاکہ دو برین، دو انرجی، دو پاور الگ الگ ڈیوائیڈ ہو جائیں، الگ الگ ڈیوائیڈ ہو جائے، تاکہ ڈاکٹر صاحب اور مولانا صاحب مل کر مشورہ نہ کر سکے، تاکہ انجینئر صاحب اور مفتی صاحب مل کر مشورہ نہ کر سکے، تاکہ لائر صاحب اور فقیہ صاحب، مفسر صاحب مل کر مشورہ نہ کر سکے۔ جب پاور توڑ دیا جاتا ہے، جب پاور توڑ دیے جاتے ہیں تو نقصان ملت کا ہوتا ہے، نقصان مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس دیش میں مسلمانوں نے جو غلطیاں کی ہے وہ غلطی بھی میں مانتا ہوں، لیکن وہ غلطی اکیلے مولویوں نے نہیں کی ہے، بلکہ اس دیش کے بدھی جیوی مسلمان اور مولوی، یہ دونوں کی برابر غلطیاں ہیں، جرم برابر کی ہے۔ عزیزان ملت، اس قوم کو بچانے کا سوال ہے، اس دیش کو بچانے کا سوال ہے۔ ہم کسی وشیش پارٹی کے خلاف نہیں، ہم کسی سرکار کے خلاف نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہم مسلمان ہیں، بھارت کی جو بھی سرکار ہوگی ہم اس کا سمان کریں گے، بھارت کا جو بھی پردھان منتری بنے گا ہم اس کی عزت کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم حق بولنا چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سچ بیان کرنا چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھارت کے 30 کروڑ مسلمانوں کو جان بچانے کے نام پر بزدل بنا دیں۔ عزیزان ملت، پہلا ٹارگٹ آپ کا مدرسہ کیوں ہے وہ سمجھیے، آپ بہت اچھی طرح سمجھیے۔ آج بہت سارے لوگ بولتے ہیں مدرسوں سے کیا بنتے ہیں، مدرسوں میں کیا تیار ہوتے ہیں، مدرسوں میں بدھی جیوی نہیں، مدرسوں میں سائنٹسٹ نہیں، مدرسوں میں انجینئر نہیں، مدرسوں میں لائر نہیں۔ عزیزان ملت، بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھیے کہ مدرسوں سے کیا بنتا ہے اور مدرسے کیوں امپورٹنٹ ہیں۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ مدرسہ ہو یا مولوی، یہ کوئی فرشتوں کی جماعت نہیں ہے، آپ کا ہی بھائی، آپ کا بیٹا ہے، تو بھائی جیسا مال ہوگا میٹریل بھی ویسے ہی آئے گا، میٹریل جیسا آئے گا مال ویسا ہی نکلے گا۔ اگر سود خور مدرسے میں چندہ دے گا تو مولوی فتنہ باز پیدا ہوگا۔ ارے بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ چندہ دینے والوں ذرا چندہ حلال دیا کرو تاکہ مولوی صحیح آئے، اس لیے کہ چندہ لینے والے کو تو صرف چندہ لینے کی جلدی ہوتی ہے، تحقیق کرنے کی جلدی نہیں ہوتی ہے۔ اگر دارو کمپنی والا چندہ دے گا تو مولوی فتنے باز پیدا ہوگا،
اگر سود خوروں کا پیسہ مدرسے میں لیا جائے گا مولوی فتنے باز پیدا ہوگا، اگر حرام خوروں کا پیسہ مدرسوں میں لیا جائے گا تو مولوی فتنے باز ہوگا، اگر رشوت خوروں کا پیسہ مدرسوں میں لیا جائے گا تو مولوی فتنے باز ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مدرسوں سے مولانا آزاد تیار ہو، اگر تم چاہتے ہو مدرسوں سے مفتی کفایت اللہ تیار ہو، اگر تم چاہتے ہو مدرسوں سے شیخ الہند تیار ہو، اگر تم چاہتے ہو مدرسوں سے شیخ الاسلام تیار ہو، تو آؤ مسلمانوں، آج بھی یہ مدرسہ تمہیں شیخ الاسلام اور شیخ الہند دینے کو تیار ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا تم ہمیں اپنے خون اور پسینے کی حلال کمائی دینے کو تیار ہو؟ اگر تم حلال کمائی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں لوٹا کر مدرسوں سے شیخ الہند دینے کو تیار ہوں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں تمہیں مولانا ابوالکلام آزاد دینے کو تیار ہوں انشاءاللہ، لیکن تم وعدہ کرو کہ مدرسوں میں جو تم پیسے دو گے وہ تمہاری حلال کمائی کا ہوگا، جھوٹ کا نہیں ہوگا، فریب کا نہیں ہوگا، ایک زمین دوسروں کو بیچ کر ناجائز کمانے کا نہیں ہوگا، پولیٹیکل پارٹی کی دلالی کر کر روڈ کے نام پر، کنسٹرکشن کے نام پر رشوت خوری کرنے والا پیسہ نہیں ہوگا، دلالوں کی دلالی کا نہیں ہوگا، حرام خوروں کی حرام کمائی کا نہیں ہوگا، سود خوروں کے سود کا نہیں ہوگا۔ بولو مسلمان، اگر تم حلال کمانے کو تیار ہو تو خدا کی قسم آسمان سے مدد بھی تمہارے لیے اترنے کو تیار ہے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر مولانا رحمانی صاحب۔ لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم حرام کماتے رہو گے، مدرسوں کے لاکھوں بچے بھی اگر رو رو کر دعائیں کریں گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، اس لیے کہ اللہ کی مدد حلال خوروں پہ آتی ہے، حرام خوروں پہ نہیں آتی ہے۔ عزیزان ملت، آج جو بھارت کی حالت ہے اور بھارت میں مسلمانوں کی حالت ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارے یہ علماء اور یہ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے یہ کوئی آسمان سے اترے ہوئے فرشتوں کی جماعت نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کی غلطی کو ہم غلطی نہیں مانتے، نہیں مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں، لیکن میں آپ کو صاف صاف کہتا ہوں اور واضح لفظوں میں کہتا ہوں کہ ان گرے پڑے دور میں اور ان حالات میں بھی اگر تمہارے سامنے 100 میں اگر کوئی 10 سچ بولنے والی جماعت ہے تو مسلمانوں ماننا پڑے گا کہ وہ اس گئے گزرے دور میں بھی علماء کی جماعت ہے الحمدللہ۔ مدرسوں سے ڈر کیوں ہے؟ مدرسوں سے خوف کیوں ہے؟ اب یہ اس کی وجہ یہ ہے عزیزان ملت کہ آپ جمعہ میں جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو جمعہ میں جو خطیب ہوتا ہے وہ خطیب مدرسوں کا پروڈکٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کہاں کا پروڈکٹ ہوتا ہے بھائی؟ جمعے کا خطیب پروڈکٹ مدرسے کا۔ رمضان میں جو تراویح پڑھاتا ہے وہ حافظ جی کہاں کے پروڈکٹ ہوتے ہیں؟ جی وہ کہاں کے ہوتے ہیں بھائی؟ وہ بھی مدرسہ قرآن کی جو تفسیر کرتا ہے وہ بھی مدرسے سے، مجھ جیسا چھوٹا موٹا ایک انسان یہ بھی مدرسے سے، بڑے بڑے مفتیان کرام یہ بھی مدرسوں سے۔ تو مدرسہ ملت اسلامیہ کا کارخانہ ہے، مدرسہ اسلام کا کارخانہ ہے، اور صرف اسلام کا کارخانہ نہیں، اس مدرسے نے اس دیش کو بھی بہت کچھ دیا۔ آپ سب جانتے ہیں ہمارے اس آزاد بھارت کے پہلے راشٹرپتی جی کا نام پتہ ہے آپ کو؟ مہا مہم کون تھے بھائی؟ ڈاکٹر راجندر پرساد جی۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ بھارت کے پہلے راشٹرپتی ڈاکٹر راجندر پرساد، آپ کو معلوم ہے وہ کہاں سے پڑھے تھے؟ ڈاکٹر راجندر پرساد بہار کے چھپڑا ضلع کے مدرسے کے طالب علم تھے۔ آپ بتاؤ، آزادی سے پہلے مدرسوں نے صرف مسلمان کو نہیں ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی تیار کیا، اور ڈاکٹر راجندر پرساد کو تیار کر کے بھارت کا راشٹرپتی بنایا۔ تم بتاؤ کہ مسلمانوں سے سنتراش بات تیار ہوتے مدرسوں سے یا بھارت کا راشٹرپتی تیار ہوتا ہے؟ کیا تیار ہوتا ہے بھائی؟ بھارت کا راشٹرپتی، اس دیش کا میزائل مین اے پی جے عبد الکلام نے
اپنے جیون کی شروعات کی تھی پڑھائی تمل ناڈو کے مسجد کے ایک مکتب سے پڑھ کر. اس آدمی نے جس کو اللہ نے سائنٹسٹ بنایا اور بھارت کو میزائل عطا کیے. تم بتاؤ بھارت کے مدرسے سنتراش باد نہیں بلکہ سائنٹسٹ اور میزائل مین اے پی جے عبد الکلام تیار کرتا ہے. عزیزان ملت، امریکہ کے راشٹرپتی ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہے نا جی، ابھی کون ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ. یہ بھی بیچارہ ایک اچھا خاصا کارٹون آدمی ہے، ایک اچھا خاصا کارٹون ہے. اللہ ہی جانے کب کیا بولے گا، کب کیا بولے گا مجھے پتہ نہیں ہے. ابھی امریکہ میں واشنگٹن یعنی جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، وائٹ ہاؤس، اس وائٹ ہاؤس کے اسپوکس پرسن نے کہا کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب روزانہ گن کر 17 بار جھوٹ بولتے ہیں. کتنی بار؟ کتنی بار؟ 17 بار. میں نہیں بول رہا ہوں، یہ واشنگٹن کے اسپوکس پرسن وائٹ ہاؤس کے ایک افسر نے یہ کہا کہ ہمارے پریزیڈنٹ ایوری ڈے 17 بار جھوٹ بولتے ہیں. ارے ان کے یہاں تو پھر بھی انکاؤنٹیبلٹی ہے، جو اپنے پریزیڈنٹ کے جھوٹ گن لیتے ہیں. ہمارے پاس تو بھائی گننے کی بھی فرصت نہیں کتنی بولتا ہے. ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. ہم تو اتنا گنتے ہیں کہ 5 سال میں سچ کتنی بار بولے تھے. جھوٹ تو سوال ہی نہیں اٹھتا گننے کا، وہ تو اوور فلو ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے امریکہ کے پریزیڈنٹ کون تھے؟ کون تھے بھائی؟ براک اوباما. اوباما کے بارے میں آپ کو معلوم ہے؟ اوباما کا پورا نام کیا ہے؟ اوباما نے جو پریزیڈنٹ بننے کے بعد رجسٹر پہ جو سگنیچر کیا تھا اپنے نام کا، اس کا نام پورا نام ہے باراک حسین اوباما. کیا نام؟ باراک حسین اوباما. ایکچولی یہ تو کرسچن ہو گیا بعد میں، لیکن اس کے باپ کینیا کے تھے، وہ مسلمان تھے. انہوں نے امریکہ کے کرسچن لیڈی سے شادی کیا، اور شادی کرنے کے بعد ان کے یہاں جب ان کی وائف پریگننٹ ہوئی تو ان کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا. ان کا نام تھا باراک حسین اوباما. تو یہ جب بچہ پیدا ہوا تو باپ کا پورا نام کاپی پیسٹ کر کے بیٹے پہ لگا دیا باراک حسین اوباما. تو یہ اوباما ایک مسلمان باپ کی اولاد ہے. اوباما کی ماں نے دوسری شادی کی، وہ انڈونیشیا کے مسلمان کے ساتھ. اس وقت اوباما 7 ایئرز کے تھے. تو ان کی ماں جب انڈونیشیا اپنے سسرال جانے لگی جکارتا، تو اپنے بیٹے اوباما کو ساتھ لے کر گئی تھی. اور انڈونیشیا کے مدرسے میں، جکارتا کے مدرسے میں اوباما نے 2 سال مدرسے میں پڑھا تھا. آئی بات سمجھ میں؟ اوباما نے انڈونیشیا کے مدرسے میں 2 سال پڑھا، بعد میں امریکہ کا راشٹرپتی بنا. مسلمانوں تم بتاؤ، مدرسوں نے سنتراس باد دیا یا امریکہ کو راشٹرپتی دیا؟ ارے کیا دیا؟ امریکہ کو راشٹرپتی دیا. ان کے نام کو بدلا کیسے گیا؟ اصل میں ان کا نام ہے باراک حسین اوباما. یہ امریکن کو، برٹش کو، انگریزوں کو نام بگاڑنے کی عادت ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے نام کو بگاڑا انہوں نے، اور آدم کو ایڈم کر دیا. تھوڑا اسے لوز کرو تو بھائی، نیچے کرو ذرا، بہت دقت ہو رہی. انہوں نے ناموں کو بگاڑنا شروع کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ناموں کو بگاڑ کر آدم کو ایڈم کیا، آدم کو ایڈم بنایا. ابراہیم علیہ السلام کے نام کو بگاڑا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کو ابراہیم کی جگہ پر ابراہم کر دیا، ابراہم لنکن. اصل میں وہ ابراہیم لنکن تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام کو بدلا، اور یعقوب علیہ السلام کے نام کو بدل کر یعقوبہ کر دیا، یعقوبہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کو بدلا اور بدل کر جیسس کرائسس کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کو بدلا اور موسیٰ کی جگہ پر موزز کر دیا. اسی طرح باراک کو براک کر دیا، کیونکہ باراک عربی نام ہے، تو عربی نام کو بدل کر براک کر دیا. بیچ میں آگے حسین، تو حسین کو تو بگاڑ نہیں پایا. کربلا میں جب یزید نہیں بگاڑ پایا تو امریکہ میں انگریز کیا بگاڑ پائے گا؟ تو حسین کو بیچ سے ہٹا دیا
اور اس طرح مسلم مڈل نیم اور اسلامک فرسٹ نیم کو چینج کر کر براک اوباما کر دیا تاکہ اس کے نام سے کہیں پر اسلام نہ جھلکے، مسلمانوں کی نشانی نہ جھلکے۔ یہ سب کرنے کے پیچھے جو سازش رہی وہ یہ کہ مدرسوں کی اہمیت ختم ہو جائے، جبکہ مدرسوں سے اگر کچھ تیار نہیں ہو رہے تو مدرسوں سے اتنے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مدرسوں سے ڈرنے کی وجہ کیا ہے۔ عزیزان ملت، ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک یہودی آیا اور یہودی نے آ کر پوچھا کہ علی، میں نے سنا ہے کہ جب تم لوگ نماز پڑھتے ہو تو نماز میں بڑے وسوسے ہوتے ہیں، جب تم لوگ نماز پڑھتے ہو تو نماز میں بڑے خیالات آتے ہیں۔ اچھا، آپ لوگوں کو بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے نماز میں خیالات وغیرہ، وسوسے آتے ہیں؟ اگر کسی کو قرضہ دیا ہے تو وہ گھر میں یاد آتا ہے، نماز میں یاد آتا ہے؟ نماز میں یاد آتا ہے۔ اگر کوئی چیز بھول گئے ہو تو 2 رکعت نماز باندھ لو، نیت باندھتے ہی یاد آ جائے گا۔ اس لیے کہ شیطان کہتا ہے تو کر کیا رہا ہے؟ تو نماز پڑھ رہا ہے، میرا آدمی ہو کے تو یہ گڑبڑ کر رہا ہے۔ نماز میں پڑھتے ہی تو ایک یہودی نے آ کر کہا کہ اے علی، سنا ہے کہ جب آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو نماز میں وسوسے آتے ہیں، نماز میں خیالات آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے صحیح سنا ہے، ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں گڑبڑی بہت ہوتی ہے، خیالات بہت آتے ہیں، شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ تو یہودی نے مسکرا کر کہا، اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ بہت کمزور ہیں نماز میں۔ کہا کیوں؟ کہا ہم لوگ جب عبادت کرتے تو کوئی خیال نہیں آتا۔ کس نے کہی یہ بات؟ کس نے کہی بھائی؟ یہودیوں نے۔ آپ لوگ ادھر توجہ رکھیے، عورتوں کی طرف توجہ تو نہیں ہے آپ لوگوں کی، شریف لوگ ہیں، ادھر ہی دیکھیے، آپ ادھر ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ آل راؤنڈر ان کنٹرول BBC نیوز سینٹر ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کو بھارت کے پردھان منتری کنٹرول نہیں کر سکے تو چھوڑ کے بھاگ گئے گجرات سے، بات سمجھ رہے ہو؟ دیکھو، دیش چلانا آسان ہے، گھر چلانا نہیں ہے آسان؟ آسان نہیں ہے۔ اور اسی لیے ہمارے پردھان منتری جی کو ایکسپیرینس نہیں ہے، بیچارے کو گھر چھوڑ کے بھاگے وہ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بھارت کو بے وقوف بنانا آسان ہے، بیوی کو بے وقوف بنانا آسان نہیں، اس لیے چھوڑ ہی دیا، ہٹا ہی دیا۔ آپ لوگ بہادر ہو ماشاءاللہ، ایک ایک کو سنبھالے ہوئے آپ لوگ۔ ابھی تو اللہ ہی جانے گھر میں جانے کے بعد کون کس کو سنبھالتا ہے، وہ تو اللہ ہی جانے۔ یہاں پر تو آپ سب بہادر نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ، سب بہادر ہیں، لیکن ذرا آہستہ بیٹھیے، سر زیادہ مت اٹھائیے، پردے سے وہ دیکھ رہی کس کا سر اٹھ رہا ہے۔ تو آپ لوگ ان پر توجہ نہیں دیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین مخلوق ہے جو جنت سے اتاری گئی ہے دنیا میں ہم لوگوں کو سدھارنے کے لیے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، جلسے کی برکت ہے کہ انہوں نے ابھی تک بارڈر کراس نہیں کیا، ورنہ مجال تھا کہ آپ اتنے چین سے بیٹھ جاتے اور یہ معمولی پردہ آپ کو بچا لیتی۔ ارے اس پردے کی اوقات کیا ہے؟ اوقات کیا ہے؟ ایک دیدی نے سب کا دماغ ٹھیک کر دیا، یا تو دیدی ہے۔ اس لیے بھائیو ذرا سنبھل کر بیٹھو اور ادھر سے مطمئن رہو، ادھر وہ سنبھال لیں گے انشاءاللہ، ادھر آپ کو دقت نہیں کرنی ہے۔ اور کسی مرد کو وہاں جانا ہی نہیں سنبھالنے کے لیے۔ یہ بڑی گڑبڑی ہے کہ ہمارے نوجوان وہاں گئے سنبھالنے کے لیے، بتائیے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے گئے ہیں، یہ سب ان کے جانے کی جگہ۔ نوجوانوں آپ واپس آ جاؤ، جن کی ہے وہ سنبھال نہیں سکے، تم کیا سنبھالو گے ان کو؟ بات سمجھ میں آئی پوری بات؟ اس لیے میں اس طرف جو لیڈیز کی طرف جو نوجوان ہیں وہ سب واپس آ جائیں وہ لوگ، ان کو سب واپس بلائیے اور ان پر چھوڑ دیجئے، وہ انشاءاللہ ایک دوسرے کو کنٹرول کر لیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ عورت کو عورت سے اچھا کوئی کنٹرول نہیں کرتا ہے بھائی۔ اس لیے آپ دیکھیے، شادی کے بعد 3 مہینے تک ساس بہو کو کنٹرول کرتی ہے، اور 3 مہینے کے بعد بہو زندگی بھر کنٹرول کرتی ہے، زندگی بھر۔ اور صرف ساس کو نہیں، ساس کو بھی کرتی ہے، اس کے بیٹے کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ بولے ہلنا نہیں گھر سے، ہلا ہے تو بتا دوں گا۔ اس لیے آپ لوگ آرام سے رہیے، اور ادھر سے جتنے نوجوان پنڈال سے واپس آ جائیں،
वॉलंटियर्स को हटाइए वहां से, उनकी वजह से ज्यादा दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम्स उनकी वजह से हो रही है। हाँ, वॉलंटियर्स को हटाइए वहां से। वहाँ से आप लोग चले आइए, जो मर्द लोग वहाँ अंदर हैं आप लोग वहाँ से चले आइए। आइंदा जब आप लोग हमारी बहनों के लिए, माँ बहनों के लिए इंतजाम कीजिएगा तो उसमें 20 औरतों को जिम्मेदारी दे दीजिएगा। वो सबको सबका कैरेक्टर मालूम है, किसको किस तरह रोकना है। वो 20 काफी है इंशाअल्लाह। वो ऐसा ऐसा वर्ड बोलेंगी कि 1 महीने तक झगड़ा चलेगा मगर जलसा आराम से हो जाएगा। बाद में जो होना है वो होगा, बाद में जो होना है वो होगा, मगर जलसा आपका आराम से हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये आप लोगों ने बताइए, ये करामत है आप लोगों की। एक पर्दा डाल दिया और उधर बताइए आपने शेरों को रखा है और इधर बेचारे हिरनों को रखा है। अल्लाह बचाए आपको भी और आपके सदके से मुझे भी। हमारी बहनों से गुजारिश करेंगे, मेरी बहनों तुम जमकर बोलो, तुम जमकर बोलो, खूब बोलो, दिल से बोलो, थोड़ी देर चुप हो जाओ, सिर्फ थोड़ी देर चुप हो जाओ। उनको परमानेंट कोई चुप नहीं कर सकता, ना ना ना। जिसने परमानेंट चुप कर दिया वो परमानेंट चला गया, वो दुनिया से चला गया। एक बेचारी एक औरत एक मौलाना साहब के पास गई और कहने लगी, मौलाना साहब मेरा जो शौहर है, मेरा जो पति है वो बड़ा बदमिजाज है, बदमाश है, मुझे मारता है, मेरी इज्जत नहीं करता है। आप ऐसी तावीज दो कि वो बंदर बनकर मेरे सामने घुस झुकता रहे, बंदर बनकर। कहा कि बेटी मत घबरा, एक बोतल पानी ला। वो एक बोतल पानी लाई। मौलाना साहब बहुत पहुंचे हुए आदमी थे, उन्होंने बोतल में दम किया, कुछ पड़ावड़ा नहीं करी, फू मारा और कहा सुन ये बोतल बंद कर रहा हूं, इसमें 700 जिन हैं। कितने जिन हैं? कितने जिन हैं भाई? 700। आपको मालूम है ये जो मजार है ना, मजार, वहां पर जिन कभी कभी छुड़ाया जाता है, होता कुछ नहीं मगर छुड़ाया जाता है। तो वहां पर कभी कभी देखिएगा कि एक औरत इतना झूमेगी, इतना झूमेगी, इतना झूमेगी कि वो जिन भी बगल में खड़ा हो जाता है, कहता अल्लाह इतना तो मैं भी नहीं झूम सकता जितना ये झूम रही है। तो जिन्नात भी उससे पनाह मांगता है, पनाह मांगता है। तो उन्होंने कहा 700 जिन इस बोतल में बंद है, एक काम करना, इस बोतल के पानी को संभाल कर रखना और जब शौहर आने लगे तो तुम्हें पता चलता है? बोला हाँ पता चलता है, बेल बजाता है, मैं समझ लेती हूं। कहा बस जैसे ही शौहर घर में आ जाए बोतल खोलना, एक घोट पानी मुंह में लेना, मगर मुंह में रखना, निगलना नहीं। कहा क्यों? कहा अगर निगल ली तो तू मर जाएगी और कहा उगल दी तो शौहर मर जाएगा। कहा फिर करना क्या है? बोले मुंह में रखना, जब तेरा शौहर खा पी के सो जाए तो तब जाकर नीम के पेड़ के जड़ में इस पानी को डाल देना, जिन्नात सब ठीक रहेगा। बोले ठीक है। वो पानी ले गई बेचारी, पहले दिन की मुंह में डाली। अब मुंह में डाली तो जाहिर सी बात है निगल सकते ना उगल सकते, तो बोल भी नहीं सकते, मुंह में पानी है। अब शौहर आया, शौहर आके बोल रहा है कि अभी तक दूरदर्शन चालू नहीं हुआ। क्या बात है, एंटीना खराब है? तो पूछ रहा है क्या हाल है? बोला अच्छा खाना निकालो। चुपचाप खाना निकाल दी। शौहर भी परेशान, या अल्लाह आज नमाज में इमाम साहब क्या दुआ कर दिए मेरे लिए। अब वो खाना खा रहा है, अभी बेचारा इंतजार में कि दूरदर्शन कुछ बोले, मगर कुछ नहीं। हम चुप, बोलेगी कैसे? मुंह में तो 700 जिन्नात है, निकली तो मरेगी, उगले तो वो गया। तो अब क्या करे? खाना खाया, उसके बाद शौहर कुछ बोला और कुछ कम, कहा मैं सो जाऊं। कहा जाओ। बेचारा सो गया, कुछ नहीं, मारा नहीं, झगड़ा नहीं, पिटाई नहीं, कुछ नहीं, सो गया। तब जाके ये पानी फेंकी। कहा कि अल्लाह बहुत तगड़े मौलवी साहब हैं, इतना हेवी पानी। पहले ही दिन मेरा शौहर सरेंडर, पहले ही दिन। 3-4 दिन के बाद, 3-4 दिनों के बाद वो औरत एक देसी मुर्गा लेकर पहुंची हजरत के पास। कहा हजरत आपको मैं मान गई, आप जैसा पीर दुनिया में नहीं है। कहा क्या हुआ बेटा? कहा 4 दिन है मेरा शौहर छुआ तक नहीं है। क्या गजब का दिया? कहा बेटा न मैंने तावीज दिया न जिन्नात दिया, बस सिर्फ तेरे मुंह को बंद कर दिया, सिर्फ तेरे मुंह को बंद कर दिया। एक औरत बोलने लगी अपने शौहर से कि मैं क्या क्या संभालूं, मैं क्या क्या संभालूं।
تجھے سنبھالوں، تیرے بیٹے کو سنبھالوں، تیری ماں کو سنبھالوں، تیرے باپ کو سنبھالوں، کس کو سنبھالوں؟ پیچھے سے ایک بزرگ نے کہا بیٹا سب کو چھوڑ دے، صرف اپنی زبان سنبھال لے، انشاءاللہ سب سنبھل جائے گا۔ ہماری جو بہنیں ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، الحمدللہ اللہ کی نعمت ہے، اور مسلمان عورتیں ہمارے گھروں کو جنت بنائی ہوئی الحمدللہ الحمدللہ۔ اس لئے بھائیو اپنی عورت کی عزت کرو گے نا انشاءاللہ؟ ارے بھائی زور سے بولو نا تاکہ وہ بھی سن لیں، ان کو بھی یقین ہو جائے کہ آج تم نے وعدہ کر دیا۔ اپنی عورتوں کی عزت کرو گے انشاءاللہ؟ نہ، یہ بھی پبلک بھی الگ پارٹی بنائی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے تیسری بار پوچھ رہا ہوں، اگر آپ نے ہاں نہیں بولا تو آپ سوچ لیجئے کہ زندگی بھر تو آپ جلسے میں نہیں رہیں گے نا، گھر بھی جانا ہے آپ کو، وہاں مولوی صاحب نہیں رہیں گے، آپ کا کیا ہوگا؟ بھائی اپنے آپ کو تو بچا لو، اپنی عورتوں کی عزت کریں گے انشاءاللہ؟ کہیے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہماری بہنوں کو بھی سکون عطا فرمائے۔ یہ مسلمان عورتیں جس دن اسلام کو سمجھ جائیں گی انشاءاللہ، اس دن ان کے گود میں پلنے والا بچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بنے گا، حضرت نظام الدین اولیاء بنے گا، محمد بن قاسم بنے گا، صلاح الدین ایوبی بنے گا انشاءاللہ۔ اس لئے کہ یاد رکھنا مسلمانوں، عورت کبھی نبی تو نہیں بنی ہے، مگر ہر نبی اگر کسی کے گود میں پلا ہے تو وہ عورت کی گود میں پلا ہے۔ ماں کا مقام بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اس لئے میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ میری بہنوں تھوڑی دیر تک آپ خاموش رہیں انشاءاللہ، پھر تو آپ ہیں اور آپ کی زبان ہے۔ ایک دینی جلسہ آپ کی توجہ اور دعاؤں کی برکت سے ٹھیک ٹھاک سے ہو جائے تو آپ کی بڑی مہربانی اور نوازش ہوگی، اور اس کا پورا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائیں گے۔ دیکھو بھائی مجلس میں چپ رہنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بتا دوں میں آپ کو۔ مجلس میں چپ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی کسی کو نہ بولے کہ چپ ہو جاؤ، نہ بولے، کیا کرے خود چپ ہو جائے، سامنے والا بولتا رہے نہ بولے، پھر بھی نہ بولے، چپ ہو جائے، 2 بار دیکھے گا 3 بار دیکھے گا وہ بھی چپ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہنگامہ کیوں ہوتا ہے؟ ہر آدمی دوسرے کو بولتا ہے چپ ہو جا، وہ بولتا ہے چپ ہو جا، وہ بولتا ہے چپ ہو جا، یعنی سارے لوگ ایک دوسرے کو چپ کرا رہے ہیں مگر خود چپ ہونے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اس لئے بھائیو کبھی کسی کو مت بولو چپ ہو جا، نہیں بولو، کبھی مت بولو، اپنے آپ کو چپ کر لو انشاءاللہ، ٹھیک ہے بھائی؟ تو ہماری بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ ہماری ماں بہنیں کسی کو نہ بولے کہ چپ، نہیں، خود چپ ہو جائیں، انشاءاللہ سب چپ ہو جائے گا، ہے نا؟ ہماری بہنیں خود چپ ہو جائے سب چپ ہو جائے گی انشاءاللہ، کہیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نیک توفیق عطا فرمائے۔ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ لوگ نماز پڑھتے تو نماز میں وسوسے آتے؟ فرمایا ہاں آتے، وسوسے تو آتے۔ کہا اچھا، ہم لوگ جب عبادت کرتے ہیں دیوار گریا کے پاس تو ہمارے دل میں کوئی وسوسہ نہیں آتا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس وسوسہ کیوں آئے گا بھائی؟ ارے مال جہاں ہوگا چور وہیں جائے گا نا۔ چور کہاں جائے گا؟ جہاں مال ہوگا وہی چور جائے گا۔ تو ایمان جہاں ہوگا شیطان وہیں جائے گا نا۔ تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں تو شیطان آ کے ٹائم ویسٹ کیوں کرے گا؟ وہ تو جانتا ہے کہ تم پرماننٹ انہی کے ہو۔ مدرسوں پہ ٹارگٹ کیوں ہے؟ اس لئے کہ سب کو معلوم ہے کہ مدرسہ اسلام کا قلعہ ہے، مدرسہ اسلام کا کارخانہ ہے۔ اگر مدرسے انشاءاللہ زندہ رہے قیامت تک تو مسلمان غریب ہو سکتا ہے، مسلمان مفلس ہو سکتا ہے، مسلمان بھوکا ہو سکتا ہے، لیکن مدرسے زندہ رہے تو مسلمان کبھی بھی ایمان سے خالی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ بھائیوں میرے بزرگوں آپ بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ تو ہمارے بہت ہی سمانی ریسپیکٹڈ بدھی جیوی لوگ ہیں ماشاءاللہ، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ اس سوال پر توجہ فرمائیے۔ بھائی اسکول کے ٹیچر بھائی لوگ ہڑتال کرتے کہ نہیں؟ اسٹرائک کرتے ہیں؟ کیا بول کر کرتے ہیں؟ بھائی ہمارا مہینہ بڑھاؤ، ہے نا؟ ڈاکٹر اسٹرائک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، ابھی دلی میں کچھ دنوں پہلے پولیس اور وکیلوں میں جھگڑا ہوا تھا نا؟ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ پولیس والے وکیلوں کی موب لنچنگ کر رہے تھے،
اور وکیل لوگ پولیس والوں کی موب لنچنگ کر رہے تھے. موب لنچنگ ہی بولیں گے نا اس کو, ہم مار رہے تھے ایک دوسرے کو. یہ بتائیے کہ آج تک تنخواہ بڑھانے کے لیے آپ کے مسجد کے امام نے کبھی اسٹرائک کیا ہے؟ بولو بھائی, کیا ہے؟ آج تک کیا ہے؟ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ مدرسے سے اس کو تعلیم دی گئی ہے کہ تم نوکری نہیں, تم اسلام کی خدمت کر رہے ہو. کیا تعلیم دی گئی؟ تم نوکری نہیں, اسلام کی خدمت کر رہے ہو. اچھا بھائی یہ بتاؤ اگر بہت زیادہ حالت خراب ہو جائے, بنگال بند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بنگلہ بند کتنی بار ہوا. اچھا بنگلہ بند ہو جائے تو آفیسر آفس جاتے نہیں جاتے؟ کوئی آفس نہیں جاتے. لیکن آپ سچ بتائیے, ابھی یہ ٹھنڈا کا زمانہ چل رہا ہے, جنوری کے زمانے میں اور ٹھنڈ گرے گی. اللہ نہ کرے اگر آسمان سے برف گر جائے اور سڑک پہ خون لوگوں کے جم رہے ہوں, اس وقت بھی آپ بتاؤ فجر کی نماز میں اگر پورا محلہ نہ آئے تو مسجد میں اکیلا کون پہنچتا ہے؟ بتاؤ بھائی. جی امام پہنچتا ہے نا. آپ کی سخت سردی میں بھی وہ مسجد پہنچ کر تمہاری مسجدوں کو آباد رکھتا ہے. مسلمانوں, مئی جون کے گرمی کے مہینے میں دوپہر میں جب تم گھر سے نہیں نکلتے ہو, اس تیز دھوپ میں جلتا ہوا ظہر کی نماز پڑھانے اگر کوئی جاتا ہے تو مدرسے کا پڑھا ہوا مولوی تمہاری مسجد کا امام جاتا ہے. اس کا احسان تو آپ دیکھیے, آپ اس کے احسان کو تو دیکھیے. عزیزان ملت, یہ مدرسے ہماری زندگی اور لائف لائن ہے. اس کو ٹھیک ہے اور موڈیفائیڈ کرنے کی ضرورت ہے اور بڑھانے کی ضرورت ہے, میں مانتا ہوں آپ کی بات کہ اور بہتر سے بہتر تربیت دینے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں تربیت کی کمی آئی ہے, میں اس سے انکار نہیں کرتا, ہمارے علماء بھی انکار نہیں کرتے, بلکہ میں بعض دفعہ تو کہتا ہوں کہ ہمارے مدرسوں میں اب تصوف اور خانقاہ کی تعلیم ہو تاکہ مدرسوں کے استاد تہجد گزار ہوں, تاکہ بچوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو. یقیناً ہم اس کے قائل ہیں, لیکن ان سب کے باوجود آپ کو میں ایک تاریخ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب مسلمان بزدلی اور پستی کے آخری درجے پہ پہنچ جاتا ہے, جب مسلمان ہمت کو ہار دیتا ہے, اس وقت ایک کمزور عالم دین اللہ کا ولی پوری قوم کو زندگی بخشتا ہے. اس وقت جو دنیا میں حالات ہیں, ان حالات کا پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ صرف ایک واقعے سے یاد رکھیے گا کہ ایک مرتبہ آج سے تقریباً 1200 سال قبل عراق میں ایک قوم آئی تھی جس کا نام تھا تاتاری. تاتاری میں چنگیز خان اور ہلاکو خان جیسے لوگ ہوا کرتے تھے. انہوں نے ظلم کیا اور اتنا ظلم کیا مسلمانوں پر کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا, مساجد اور مدرسوں کے وجود کو مٹا دیے, علماء کو قتل کر دیے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے کتنے مسلمانوں کو مارا تھا؟ مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عظیمیت میں لکھا ہے کہ تاتاریوں نے 3 دن میں 18 لاکھ مسلمان کو شہید کیا تھا. کتنے مسلمانوں کو؟ میں اب بہت آہستہ بولنے جا رہا ہوں, ذرا دل کھول کر اس واقعے کو سنیے. بہت تاریخی واقعہ میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. 3 دنوں میں 18 لاکھ مسلمان, تو پر ڈے کتنے ہوئے؟ 6 لاکھ. یومیہ پر ڈے روزانہ 6 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا. کوئی بم نہیں تھا, کوئی بارود نہیں تھی, کوئی گیس چیمبر نہیں تھا, صرف تلوار سے مسلمانوں کا قتل ہوا. 18 لاکھ مسلمانوں کی لاشیں بچھا دی گئی. تاتاریوں کی فوج کے گھوڑے کے ٹاپ زمین پر نہیں, مسلمانوں کی لاشوں کے سینے پہ پڑتے تھے.
تاتاریوں کے فوج کے سپاہیوں نے مسلمانوں کے سر کو کاٹ کاٹ کر مینارہ بنایا تھا، گنبد بنایا تھا۔ جب یہ سارا کام ہو گیا، مسلمان نیست و نابود کر دیے گئے، تو تاتاری کی شہزادی ایک لڑکی اپنے گھوڑے پر اہنکار کے ساتھ، غرور کے ساتھ سوار ہو کر اپنے پیادوں کے ساتھ چل رہی تھی۔ کیا دیکھتی ہے؟ ایک غریب مسلمان بزرگ عالم دین، کمزور، دبلے پتلے، بوڑھے، ایک کنارے ٹوٹے ہوئے گھر کے آسرے میں کھڑے ہو کر 2-4 مسلمانوں کو اسلام سمجھا رہے تھے۔ اس لڑکی کی نظر پڑتی ہے اور کہتی ہے، کون ہے یہ بڈھا؟ سپاہیوں نے کہا، شہزادی یہ تو مسلمان معلوم ہوتا ہے۔ مسلمان نام سنتے ہی اس کو آگ لگ گئی، کہا پکڑ کے لاؤ۔ پکڑ کے لایا گیا، لیکن وہ بڑے اللہ والے تھے، وہ بزرگ تھے۔ جب قریب آئے اور گھوڑے کے سامنے کھڑے ہوئے تو حضرت جب کھڑے تھے اور لڑکی گھوڑے پر بیٹھی تھی تو لڑکی کی جوتی بزرگ کے داڑھی سے لگ رہی تھی۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ اے بوڑھے میاں تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، بیٹا میں مسلمان ہوں۔ اس وقت اپنے آپ کو مسلمان کہنا اپنی موت کو دعوت دینا تھا۔ کوئی ہمت نہیں کر سکتا تھا مسلمان کہنے کو اپنے آپ کو۔ وہ فرماتے کہ میں مسلمان ہوں۔ وہ لڑکی کہتی ہے، سنا ہے کہ مسلمان ایک خدا پہ یقین کرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا، ہاں بیٹا تم نے صحیح سنا ہے کہ مسلمان ایک خدا پہ یقین رکھتا ہے۔ اب وہ لڑکی کہتی ہے، سنا ہے کہ تمہارا خدا جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور تمہارا خدا جس کے ساتھ نہ ہو وہ برباد ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا، تم نے صحیح سنا ہے بیٹا، جس کے ساتھ خدا کی مدد ہو جائے وہ کامیاب ہے، اور جس کے ساتھ خدا کی مدد نہ ہو وہ برباد ہے۔ یہ سن کر لڑکی کہتی ہے، تب پھر تم اس بات کو بھی مان لو کہ اس وقت ہم آباد ہیں، تم برباد ہو۔ ہم آباد ہیں، تم برباد ہو۔ حضرت نے فرمایا، ہاں مانتا ہوں یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت تو آباد ہے اور ہم برباد ہیں۔ تب وہ لڑکی گرج کر کہتی ہے کہ پھر اس بات کو بھی مان لو کہ تیرا خدا ہمارے ساتھ ہے، تیرے ساتھ نہیں ہے۔ یہ سننا تھا۔ حضرت کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور فرمانے لگے، نہیں بیٹا نہیں، یہ بات نہیں مانتا، میرا خدا آج بھی میرے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ کہا میرا خدا آج بھی میرے ساتھ ہے۔ 18 لاکھ مسلمان شہید ہو گئے، مسجدوں کو ختم کر دی گئی، مدرسوں کو جلا دیا گیا، علماء کا قتل عام ہوا، اسلام کی بنیادیں ہلا دی گئی، قرآن میں آگ لگا دی گئی، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد بھی یہ اکیلا بوڑھا کمزور اللہ والا دیندار بزرگ عالم کیا فرما رہے ہیں؟ آباد تو ہے، برباد ہم ہیں، لیکن خدا آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ خدا آج بھی، ارے مجمع میں بولو خدا کس کے ساتھ ہے؟ بولو خدا آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ بولیے خدا ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب یہ بات کہی حضرت نے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو لڑکی غصے میں تلوار نکالی اور بولی، ثابت کر، پروف کر، پرمان دے کہ اللہ تمہارے ساتھ کیسے ہیں۔ اگر تو ثابت نہیں کر سکا تو میں تیری گردن کو اڑا دوں گی۔ اب دیکھیے حضرت کیسے ثابت کر رہے ہیں۔ اب آپ بھی سمجھیے ثابت کیسے کیا جا رہا ہے۔ پہلے زمانے میں بڑا آدمی وہ ہوتا تھا، بڑا آدمی، آج کے زمانے میں بڑا آدمی کون ہے؟ جس کے پاس کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، امبانی ہے، اڈانی، یہی تو بڑا آدمی ہے نا بھائی۔ اس سے پہلے برٹش کے زمانے میں، نواب کے زمانے میں بڑا آدمی کون ہوتا تھا؟ چودھری، جس کے پاس زمین ہے، جائیداد ہے، 100 بیگھہ، 500 بیگھہ، 1000 بیگھہ، وہ بڑا آدمی۔ لیکن 1200 سال پہلے، 1000 سال پہلے بڑا آدمی کون ہوتا تھا؟
زمین والا نہیں، جائیداد والا نہیں، بڑا آدمی وہ ہوتا تھا جس کے پاس بکریاں زیادہ ہوں، جس کے پاس اونٹ زیادہ ہو، جس کے پاس گھوڑے زیادہ ہو، وہ بڑا آدمی ہے۔ تو تاتاری کے پاس 10,000 بکریاں تھی۔ کتنی بکریاں؟ 10,000 بکریاں، ہزاروں اونٹ، ہزاروں گھوڑے، ہزاروں ہاتھی۔ اس زمانے میں جو لوگ بکریاں رکھا کرتے تھے ان کے لیے چرواہا بھی ہوتا تھا، چرواہا، چرانے والا۔ تو چرانے والا جب 2,000 بکری کو لے کر جاتا تھا تو اس زمانے کی ٹیکنک یہ تھی، جیسے آج کل گاڑی میں بریک ہوتی ہے نا کہ اگر روکنا ہو تو کیا کریں گے؟ بریک ماریں گے۔ اس زمانے وہ بکریوں کا بریک کیا ہوتا تھا؟ بکریوں کے بریک، جانوروں کے بریک ہوتے تھے شکاری کتے، شکاری کتے، ٹرین۔ شکاری کتے چرواہے اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے چرواہے کہ جب بکریاں 2,000 ادھر سے ادھر ہو جائے، ادھر جنگل کا جانور ہے، شیر ہے، بھیڑیا ہے، بکری کو پھاڑ دے گا یا دوسرے کی حکومت میں چلا جائے گا تو جانور ختم ہو جائیں گے، تو چرواہا تو دوڑ نہیں سکتا تھا، تو شکاری کتے کو چھوڑتا تھا، وہ دوڑ کر جاتا تھا، بکریوں کو منہ سے مارتا تھا اور گھیر کر لاتا تھا، ڈانٹ کر لاتا تھا، کبھی دانت سے کاٹ کر لاتا تھا، کبھی زخمی کرتا تھا، مگر شکاری کتے کیا کرتے تھے؟ شکاری کتے گھیر کر سارے بکریوں کو دوبارہ واپس لاتے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ شکاری کتوں کا کام کیا تھا کہ جو بکریاں لمٹ کراس کر جائے اس کو لمٹ میں واپس لانا ہے۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ بیٹا خدا آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے خدا؟ آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کیسے ساتھ ہے؟ تو حضرت نے پوچھا بیٹا تیرے پاس بکریاں ہیں؟ وہ کہنے لگی بالکل، ہمارے پاس تو ہزاروں نہیں لاکھوں لاکھ بکریاں ہیں۔ کہا کہ جب تو چرواہے کو دے کر بھیجتی ہے تو چرواہے کے ساتھ شکاری کتوں کو بھیجتی ہے، تو یہ کامن بات تھی، جنرل بات تھی۔ وہ کہنے لگی ہاں ہمارے پاس بہترین نسلوں کے شکاری کتے ہیں جو ہم چرواہے کے ساتھ بھیجا کرتی ہوں، ہم لوگ بھیجا کرتے ہیں، اور وہ شکاری کتے جا کر ہماری بکریوں کو سنبھالتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بیٹا کہ جس طرح تو چرواہوں کے ساتھ شکاری کتوں کو بھیجتی ہے تاکہ تیری بکریاں اگر لمٹ کراس کر جائے تو اسے واپس لایا جائے، اسی طرح ہم سب بھی اللہ کے بندے اور غلام ہیں۔ جب اپنی لمٹ کو کراس کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر بھی کچھ شکاری کتوں کو چھوڑ دیا کرتا ہے۔ جو شکاری کتے ہمیں گھیر کر اسلام کی طرف واپس لاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی بتائیے پہلے؟ سمجھ میں آئی؟ جو شکاری کتے ہمیں اسلام کی طرف واپس لوٹاتے ہیں، واپس لاتے ہیں۔ آج مسلمان، دنیا کی وہ کون سی برائی ہے جو مسلمان نہیں کر رہا ہے؟ سود مسلمان کھا رہا ہے، قتل ہتیا مسلمان کر رہا ہے، بلاتکاری مسلمان کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں، مگر آپ کیوں کریں گے؟ آپ تو ایک شریف انسان ہیں، آپ ایک اچھا انسان ہیں۔ او مسلمانوں، وعدہ کرو کہ مارکیٹ میں جب دکان پر بیٹھو گے تو سچے مسلمان بن کر بیٹھو گے انشاءاللہ۔ سچے مسلمان، جس دیش کے جو ہندو بھائی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ہمارا جرم یہ ہے کہ وہ ان کو ہم نے ایک خدا کے بارے میں نہیں بتایا۔ مسلمانوں، تم نے ہندو بھائیوں کے ساتھ کاروبار کیا ہے، تم نے ہندو بھائیوں کے ساتھ سب کچھ کیا ہے، مگر ان کو سچی بات نہیں بتائی۔ کبھی تم نے بنگلہ میں قرآن نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، ذرا یہ قرآن پڑھ لو۔ او بھگوان پور کے لوگوں، بتاؤ، تم تو دیوالی میں مٹھائیاں بانٹتے ہو، تم تو عید میں سوئیاں بانٹتے ہو، قربانی میں گوشت کھلاتے ہو، کبھی اپنے ہندو بھائیوں کو بنگلہ زبان میں قرآن بھی دیا؟ کیوں میرے بھائی، ایک خدا کا سندیش ہے، ذرا تو بھی پڑھ لے، تیری امانت تیرے حوالے۔ مسلمانوں، یہ دین کا کام کب کرو گے؟ جب تک اس دیش میں تم دین کا کام نہیں کرو گے، دکان میں بیٹھ کر اپنی زبان کو میٹھی نہیں کرو گے، بغل میں بیٹھنے والے ہندو بھائیوں سے جب تک سچا پیار اور سچی محبت نہیں کرو گے، جب تک انہیں اپنا انسانی بھائی نہیں سمجھو گے، اور یہ نہیں سمجھو گے کہ ہمارے یہ بھائی دین سے کتنے دور ہیں،
میرا ذمہ ہے، میری ذمہ داری ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کے سامنے اللہ کے دین کا پیغام پہنچائے۔ مسلمانوں، اگر تم نے اپنے اخلاق یعنی چرتر کو ٹھیک نہیں کیا، اگر تم نے کاروبار میں حلال کو شامل نہیں کیا، اگر تم اپنی زبان کو سچی نہیں بنائے، اگر تم اپنی نظر میں حیا نہیں لائے، اگر تم اپنے مال و دولت اور پیسوں کو دوسرے غریبوں پہ خرچ نہیں کیا، اور بہنوں تم بھی سن لو، اگر تم نے اپنی زندگیوں میں پردے کے ساتھ اسلام کو مکمل نہیں کیا، تو آج میں بول کر جا رہا ہوں کہ اس طرح کے جلسے اگر روز بھی آپ لاکھوں لاکھ کر لیں گے تو بھی مسلمانوں کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ حالات ٹھیک کرنے کے لیے جلسوں سے بیداری آتی ہے، حالات ٹھیک نہیں ہوا کرتے۔ حالات ٹھیک کرنے کے لیے خود زمین پر اترنا ہوتا ہے، اترنا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ سنیے، آج سے 30 سال پہلے امریکہ کے بغل میں ایک کنٹری ہے کینیڈا، نام سنا ہوگا آپ نے، کینیڈا بہت کامن کنٹری ہے۔ 30 سال پہلے وہاں چرچ کے ایک بہت بڑے فادر نے اسٹڈی شروع کی، کمپیریٹیو ریلیجن کی اسٹڈی، یعنی تمام سب دھرموں کے بارے میں سننا انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے جب پڑھا تو پڑھتے 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 ایک مقام آیا، ایک وقت آیا کہ جب ان سے کہا گیا کہ تم تھوڑا سا اسلام کا بھی مطالعہ کر لو۔ جب انہوں نے تھوڑا سا اسلام کو پڑھا تو دل چاہا کہ ہم پورے اسلام کو پڑھیں، لیکن وہ ایماندار آدمی تھے، ان کے پاس قرآن خریدنے کے لیے، حدیث خریدنے کے لیے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتہاس اور تاریخ کی کتاب خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ کتاب خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، ان کے پاس ایک کار تھی، گاڑی تھی۔ آپ یاد رکھیے گا، یورپ میں جب آدمی کے پاس گاڑی ہوتی ہے تو وہ اس کے جیون ہوتا ہے۔ سب کے پاس وہاں گاڑی بہت ضروری ہے، بنا گاڑی کے وہ کہیں نکل نہیں سکتے، گاڑی کے بغیر وہ اپاہج ہیں، گاڑی کے بغیر وہ لنگڑے لولے ہیں۔ تو گاڑی بہت امپورٹنٹ ہے یورپ میں، کیونکہ کہیں بھی جانا ہے تو اپنی ٹرانسپورٹ ہونی بہت ضروری ہے۔ وہ چرچ کے فادر کے پاس اپنی ایک گاڑی تھی، انہوں نے اپنی کار کو بیچ دیا۔ کار کو بیچ کر جو پیسے ملے اس سے قرآن خریدا، اس سے حدیثیں خریدی اور مطالعہ شروع کیا۔ اللہ نے ہدایت دی اور ایمان لے آئے اور کلمہ پڑھ لیا۔ جب ایمان اللہ نے دے دیا تو انہوں نے پلان بنایا کہ اب میں حج کرنے کے لیے عرب جاؤں گا، اور یہ بھی پلان بنایا کہ حج کر کر واپسی ہندوستان سے ہوگی، ہندوستان جاؤں گا پھر کینیڈا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور وہ حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ تشریف لائے۔ انہوں نے عرفات کے میدان میں اللہ کے فضل سے حج کیا، مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھے، اور پڑھنے کے بعد وہ پانی کے جہاز سے ہندوستان آئے اور بمبئی میں اترے۔ بمبئی کے مسلمانوں نے ان کا سواگت کیا، ان کو ویلکم کیا، ان کا استقبال کیا، اور بمبئی کے مسلمانوں نے ان کے لیے ایک پروگرام رکھا۔ تو وہ ہمارے کینیڈا کے چیف پریسٹ، کینیڈا کے پہلے وہ پوپ جو مسلمان بھائی تھے ہمارے، انہوں نے بمبئی میں کھڑے ہو کر جو تقریر کی تو صرف 2 باتیں کہی: میری قوم کے لوگوں، میری قوم کے بہنوں، میری قوم کے بزرگوں، میرے قوم کے نوجوانوں، میرے قوم کے ڈاکٹروں، میری قوم کے انجینئروں، میرے قوم کے تاجروں، میرے قوم کے بزنس مینوں، میرے قوم کے علماء، میرے قوم کے دیندار اور حاجی صاحبان، وہ سن لو، یہ بول کر تمہارے بیچ میں آج جا رہا ہوں میں کہ اس پرسٹ نے یہ کہا تھا بمبئی کے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے: او بھارت کے مسلمانوں، تجھ میں اور مجھ میں فرق اتنا ہے کہ میں نے کار بیچ کر ایمان خریدا ہے، تو نے ایمان بیچ کر کار خریدا ہے۔ آج کا مسلمان ایمان بیچ کر گاڑی خرید رہا ہے، آج کا مسلمان ایمان بیچ کر مکان خرید رہا ہے، آج کا مسلمان ایمان بیچ کر بیٹی کی شادی کر رہا ہے، آج کا مسلمان ایمان بیچ کر کاروبار کر رہا ہے۔ مسلمانوں، تم ایمان کی طرف لوٹ آؤ، حکومتیں بھی انشاءاللہ تم سے محبت کرنے لگیں گی۔ مسلمانوں، تم دین کی طرف لوٹ آؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پوری دنیا کے دلوں میں محبت ڈال دے گا انشاءاللہ۔ آپ سب دعا کریں گے ہمارے لیے؟ دعا کریں گے انشاءاللہ؟ بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ
پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے. کہیے آمین. اللہ تعالیٰ اقوام عالم اور بھارت کے تمام لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے. اللہ ہمارے بھارت میں امن اور شانتی عطا فرمائے. یہاں رہنے والے مسلمان بھائی ہندو بھائیوں میں پیار محبت عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، ہماری اور آپ کی آل و اولاد اور نسلوں کو اور قیامت تک پوری امت مسلمہ کو اللہ عزت، عافیت، سلامتی، خیر، صحت اور خوشحالی کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.